Assalamu alaikum dear students. Today class 8th, subject science. Chapter conservation of plants and animals. آج ڈیٹ ہے 27 اپریل 2021. اب اس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفارسٹریشن اینڈ اٹس کازز. Deforestation and its causes. اب پہلے جب میں نے چیپٹر کا نام لیا کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز، اس کے لیے ہم کہیں سینچری، کہیں نیشنل پارک، کہیں بایوسفیر ریزروائرز بناتے ہیں تاکہ ہم پلانٹس کو اور اینیملز کو بچا پائیں، ان کو ٹھیک رکھ سکیں. جب ہم اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں a great variety of plants and animals exists on earth. They are essential for well-being and survival of mankind. جو بھی ارد گرد ہمارے پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، جو کچھ بھی ہے یہاں پر زمین پہ، یہ زمین کی بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے قدرت نے بنائے ہیں. A major threat to survival of these organisms is deforestation. جو بھی یہاں یعنی پلانٹس ہیں یا اینیملز ہیں، ان کو جو خطرہ ہیں وہ ہے اس ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے. ڈیفارسٹریشن سب سے بڑا خطرہ ہے جو اس نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے. We know that deforestation means clearing of forests and using land for other purpose. Clearing forests and using land for other purposes. جب ہم دوسرے پرپزوں کے لیے یہ زمین کو کلیئر کرتے ہیں تو اسی اور درختوں کو کاٹتے ہیں، یہ درخت کو کاٹنا ہی ڈیفارسٹریشن ہے. درخت کو جب ہم کاٹتے ہیں یہی ڈیفارسٹریشن ہے، درخت کٹ جاتے ہیں. ٹری ان فارسٹس آر کٹ فار سم آف دا پرپزز مینشنڈ، یعنی کس کس کے لیے کاٹے جاتے ہیں؟ procuring land for cultivation. زمین کلٹیویشن کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہم درختوں کو کاٹتے ہیں، جنگلوں کو صاف کرتے ہیں تاکہ ہم فصل اگا پائیں. بلڈنگ ہاؤسز اینڈ فیکٹریز، یہ دوسرا فیکٹر ہے. بلڈنگ ہاؤسز اینڈ فیکٹریز، ان کو بنانے کے لیے بھی ہم درخت کاٹتے ہیں. اور تیسرا جو ہم اپنے گھروں میں گھر بناتے ہیں یا فرنیچر بناتے ہیں، میکنگ آف فرنیچر اور یوزنگ ایز فائر ووڈ، یوزنگ ووڈ ایز فیول، یعنی فائر ووڈ کو استعمال کرنے کے لیے بھی ہم درختوں کو کاٹتے ہیں. یعنی یہ کچھ کازز ہیں جس کی وجہ سے ہم درختوں کو کاٹتے ہیں. سم نیچرل کازز آف ڈیفارسٹریشن اور فارسٹ فائر اینڈ سیور ڈراٹ. کبھی آگ لگ جاتی ہے جنگلوں میں، ہزاروں کی تعداد میں جنگل درخت یعنی جل جاتے ہیں وہاں پر، یہ بھی نیچرل کاز ہیں. یا کبھی بارشیں ہی نہیں ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک کاز ہیں
جس کی وجہ سے ڈیفارسٹریشن ہو جاتی ہیں، اور یہ ڈیفارسٹریشن ہمارے سب نظام کو برہم کرتی ہیں، ہمارے ایکولوجیکل بیلنس کو یہ تباہ برباد کرتی ہیں۔ جب ہم زیادہ تعداد میں درخت کاٹیں گے تو ہمارے لیے بہت ہی پریشانی ہوگی۔ اب اگر ہم یہاں پر جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں گے تو یہاں پر جو جموں اینڈ کشمیر میں نیچرز پریشیس گفٹ از فارسٹ. It constitutes most important sector of J&K state economy. After from providing valuable raw materials for the industries, it promises both direct and indirect opportunities. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہیں یہاں کی اکانومی کے لیے، یہاں کی انڈسٹری کے لیے۔ یہ ہمیں بہت ساری وہ چیزیں دیتی ہیں جو ہمیں ضرورت ہیں۔ According to estimate, total area under forest in J&K is 20,230 square kilometers. یہ فارسٹ کور میں یعنی J&K میں ہے۔ اب اگر اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ چائنا اور پاکستان کے قبضے میں ہے، وہ ہے 19.95% اس کا یعنی چائنا اور پاکستان کے یعنی قبضے میں ہے۔ لیٹسٹ ڈاٹا اویلیبل آن فارسٹ آف J&K از سمرائزڈ۔ جو یہاں پر فارسٹ کور ان کشمیر ڈویژن ہے وہ ہے 50.97%، اور اسی طریقے سے ہمارا ابھی جموں ڈویژن میں جو ہے یہ کشمیر ڈویژن کا یہ 50 اور پھر جموں ڈویژن کا جموں کا 45.89%، اور اس کے بعد تھوڑا سا لداخ میں بھی ہے، لداخ میں ہے 3.14%۔ یہ ہے جو یہاں کی فارسٹ کی یعنی جو یہاں فارسٹ کور ہیں اس کے لیے جو زمین استعمال ہو جاتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ڈوڈا از لیڈنگ ان فارسٹ کور وائل کارگل ڈسٹرکٹ از ویری پور۔ ڈوڈا سب سے زیادہ فارسٹ کور میں ہے اور کارگل سب سے کم۔ ان جموں اینڈ کشمیر دا ویجیٹیشن از classified as dry savanna and shrubs, subtropical forests, temperate forests, alpine vegetation, xerophytic vegetation، یعنی یہ یہاں کے ویجیٹیشن کور ہیں جو یہاں پر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام۔